اگر قرآن مقدس گر جائے ہاتھ سے چھوٹ جائے تو اس کا کیا کفارہ کیا دینا چاہیے اگر آپ کچھ معلوم ہے اس پر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں بھائی؟ بڑھیا، اللہ کرم۔ جی ماشاء اللہ۔ ہم آپ لوگوں سے کچھ سوال کرتے ہیں اور آپ کوشش کریں جواب دینے کی۔ سب سے پہلے تو بھائی ہم آپ سے معلوم کرتے ہیں، اب ہمیں یہ بتائیے کہ یہ شادیاں جو ہوتی ہیں تو اس میں مڈائی میں جو کھانا کھلایا جاتا ہے شادی سے ایک دن پہلے، وہ سنت ہے یا ولیمہ سنت ہے؟ ولیمہ سنت ہے نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تھا خاتون جنت فاطمہ زہرا سے، تو آپ نے ولیمہ جو کیا تھا، تو آپ کو معلوم ہے کہ اس ولیمے میں آپ نے کھانا کیا کیا دیا تھا علی شیر خدا نے اپنے ولیمے میں؟ وہ دیا تھا، ایک تو وہ بولتی ہے جو کی روٹی تھی، اور ہریرا تھا اور کھجور وجورہ تھیں۔ ہاں، حضرت علی شیر خدا نے جو ولیمہ دیا تھا، ولیمہ کھانا تھا، اس میں جو کی روٹی، کھجوریں، ہریرا، اور جس کو ہم پنیر کہتے ہیں نا اس کو، وہ چیز تھی۔ تو ہمیں کیا ہے، مطلب شادیوں کے اندر ولیمہ کرنا چاہیے، جو سنت ہے۔ مڈا وغیرہ یہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے اور ہمیں ان چیزوں کو مطلب نہیں کرنا چاہیے مڈے کا کھانا، کیونکہ سنت ولیمہ ہے وہ بہتر ہے ہمارے لیے، سنت ہوتی ہے، ثواب بھی ملتا ہے اس سے، اور لوگ کھانا بھی کھا لیا کرتے ہیں۔ اچھا، اب آپ سے معلوم کرتا ہوں میں، وہ کون لوگ ہیں جن کے دلوں کا سکون اللہ رب العزت چھین لیا کرتا ہے؟ وہ لوگ ہیں حضرت جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، اور وہی لوگ ہیں۔ ہاں، جو اللہ رب العزت کا مطلب ذکر نہ کریں، اس کے ذکر سے منہ موڑ لیں، تو یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کا سکون چھین لیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون اللہ رب العزت کے ذکر سے ملتا ہے نا۔ اللہ کے ذکر سے جب دلوں کو سکون ملتا ہے تو بندے کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کا ذکر کرے، لیکن انسان کی جب دل کو بے چینی ہوتی ہے، سکون نہیں ملتا ہے، تو وہ الگ الگ جگہوں پہ جاتا ہے، کیونکہ اللہ صاحب کہیں پہاڑوں پہ چلو گھومنے کے لیے، کہیں ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں چلو وہاں سکون مل جائے گا، لوگ کیا ہے ہوٹلوں میں گھومنے نکل جاتے ہیں دلوں کو سکون کے لیے، جبکہ سچائی یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے ذکر سے دلوں کو سکون ملا کرتے ہیں۔ اچھا، آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، نام کیا ہے آپ کا؟ اویش۔ محمد اویس، ٹھیک ہے۔ اچھا، قرآن مقدس پڑھا ہے آپ نے؟ جی ہاں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، تو ہمیں یہ بتائیے کہ وہ کون سے حرف ہیں الف سے لے کر یا تک جو قرآن مقدس کے اندر استعمال نہیں ہوئے ہیں؟ چے اور گاف۔ چے اور گاف، ہاں، چے ہوا، گاف ہوا، اور پے کے لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی مطلب قرآن مقدس کے اندر نہیں استعمال کیا گیا ہے۔ اچھا، ایک چیز ہم نے اور دیکھی ہے، جب کسی کے یہاں بھی کسی بچے کے ہاتھ سے قرآن مقدس چھوٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے، یا بڑے لوگوں سے کے ہاتھ سے بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے قرآن مجید چھوٹ جاتا ہے، نیچے گر جاتا ہے زمین پر۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مقدس اوپر رکھا ہوا ہے، ہم اتار رہے ہیں گھروں میں، ہمارے کوئی اتار رہا ہے، وہ گر گیا ہے قرآن مقدس۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر قرآن گر گیا ہے تو اس کے وزن کا آٹا دینا چاہیے، یا اس کے بدن کا مطلب کوئی جو دینا چاہیے، یا اس کے وزن کے چاول تول کے کسی غریب کو دینا چاہیے۔ اگر قرآن مقدس گر جائے ہاتھ سے چھوٹ جائے تو اس کا کیا کفارہ کیا دینا چاہیے اگر آپ کچھ معلوم ہے اس پر؟ اس سے تو پہلی بات نہا ہوئے ہوں چمکار کر رکھ دیں اسی جگہ پر۔ نہائے ہوئے ہیں تو چوم کر رکھ دیں اس سے، اب کیا کہیں گے؟ ویسے حضرت ہم مسجد میں پہلے پڑھتے تھے تو ہم نے یہ دیکھا تھا، پہلے اس پہ فاتحہ وغیرہ پڑھوا کے جو بھی نیاز وغیرہ ہوتی تھی بچوں میں بانٹ دیا کرتے تھے، یا جیسے بعض علماء یہ بھی بتاتے تھے چھوٹے چھوٹے تھے ہم، اس کو ایک بچہ ایسے رکھ کے جو ہے تھوڑی دیر کھڑا ہو جاتا تھا سر پہ قرآن پاک کے، ہاں جیسے اس طریقے سے اٹھا کر کے اس کی تعظیم کرتے تھے۔ یہ پتہ نہیں باقی کیا ہے اس کی حقیقت ہمیں پتہ نہیں، کیا کہیں گے آپ؟ اس کے بارے میں تو نہیں پتہ۔ نہیں پتہ۔ دیکھیے، تعظیم بڑے ضروری ہے، اور قرآن مقدس اگر ہاتھ سے چھوٹتا تھا، گرتا تھا تو سر پہ رکھتے تھے، بہت بہتر بات ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب کسی غریب کو اتنے آٹا یا چاول تول کر دینے سے وہ چیز صحیح ہو جائے گی، اس کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ ہاں، اگر کسی کا بھلا ہو رہا ہے تو یہ بھی صحیح ہے ہمارے خیال سے، باقی علماء لوگ کیا کہتے ہیں یہ ہمیں اتنا آئیڈیا نہیں ہے۔ چلیے میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، اگر قرآن مقدس کسی کے ہاتھ سے گرا تو بندہ گرانے والا گناہ گار تو ہوا، تو سب سے بہتر طریقہ ہے کہ میں بالخصوص اپنی آڈینس کی جو ہمارے مطلب ناظرین دیکھ رہے ہیں، ہمیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ دھیان سے سنیں۔
اکثر ہمارے یہاں پہ گھروں میں یہ ہو جاتا ہے کہ کئی بار قرآن مقدس ہاتھ سے گر جاتا ہے، اتارتے ہوئے گر جاتا ہے، تو گر گیا تو یہ مطلب ہم سے اگر گرا تو ہم گناہ میں داخل ہوئے، لیکن سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہمیں رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ صاحب کسی غریب کو اس کے وزن کا اناج توڑ کر دیں، یہ سب نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے اس کا، اچھا ٹھیک ہے نا، کوئی کفارہ نہیں ہے۔ رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، اس کو چومیں، سینے سے لگائیں اور احتیاط رہیں کہ مطلب دوبارہ ایسا نہ ہو پائے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں صاحب اس کے وزن کا آٹا چاول نکال کر کسی غریب کو تو یہ کفارہ ادا ہو جائے گا، وہ کفارہ کوئی ادا نہیں، کیونکہ وہ تو دھوکے سے ہی ہوا ہوگا، غلطی سے ہو گیا ہے، جان بوجھ کے کسی نے کیا نہیں جان بوجھ کر کوئی مسلمان کر ہی بھی نہیں سکتا، اور جو کرے گا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ہو نہیں سکتا۔ ہاں تو مطلب قرآن مقدس اگر گر جائے تو اس سے کوئی کفارہ نہیں ہوتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، خیال رکھیں کہ دوبارہ ایسا ہمارے ساتھ میں نہیں ہو پائے۔ تو دوستو جو میں نے ابھی سوال کیے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں، باقی جو قرآن مقدس کے تعلق سے میں نے بات بتائی ہے، تو آپ لوگ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں، اپنے گھروں میں اپنی ماں بہنوں کو بتائیں کہ صاحب قرآن مقدس تمہارے ہاتھ سے گر جائے کبھی، اللہ نہ کرے ایسا ہو، تو وہی کوئی کفارہ اس کا نہیں ہوتا، توبہ کریں رب کی بارگاہ میں اور آئندہ اس کے لیے خیال رکھیں۔ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے۔